ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر اور اپنے خاندان کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے ملک اور اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنے ملک، اس کی روایات، اس کی ندیوں، پہاڑوں، مشہور عمارتوں اور اس کے قابل فخر ورثے سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے تہواروں سے بھی محبت ہے۔ ہم اپنے ملک اور اس کے ورثے کی حفاظت، لوگوں کے اتحاد اور اس کی خوشی کی دعا مانگتے ہیں۔ معنی و اشارات۔ دشت کے معنی ہوتے ہیں جنگل، دمن یعنی پہاڑ، گگن آسمان، گنگوتری گنگا کا منبع۔ بھون کے معنی ہوتے ہیں دلکش، گنگو جمن گنگا اور جمنا۔ وہ جوابات، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے اپنے ملک کی کن چیزوں سے پیار کا اظہار کیا ہے؟ جواب، شاعر نے اپنے ملک کی صبحوں، شاموں اور عمارات و روایات سے پیار کا اظہار کیا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے ہمالیہ کے بارے میں کیا دعا کی ہے؟ جواب، شاعر نے ہمالیہ کی عظمت ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی ہے۔ سوال نمبر 4، حسین غار سے شاعر کی مراد کون سے غار ہیں؟ جواب، حسین غار سے شاعر کی مراد ایلورا کے غار ہیں۔ سوال نمبر 5، اس نظم میں کن تہواروں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، اس نظم میں دیوالی اور عید ان تہواروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ اس نظم میں ہندوستان کے کن مقامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، اس نظم میں ہندوستان کے مقامات گنگا، جمنا، تاج محل اور ایلورا کے غاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے ہندوستانی تہواروں کے لیے کن الفاظ میں دعا کی ہے؟ جواب، شاعر نے دعا کی ہے کہ دیوالی کی جگمگ بہار قائم رہے، آسمان پر چاند دمکتا رہے اور عید کی خوبصورتی مسکراتی رہے۔ محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اپنی صبحوں سے شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار، ہمیں پیار